وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور سارے عبادت کے مقامات حضور علیہ السلام نے اس چیز کو ذکر فرمایا، پڑھ کے سنایا. قوم پھر بھی شک میں تھی. پھر قریبی کے علاقے کے اندر جب چند مکانات کی تعمیر کے لیے اس کی بنیادوں کو کھودا گیا تو کسی شخص نے مرنے سے پہلے توریت کے اصل نسخے کو اس بنیاد کے اندر چھپا دیا تھا، جس کی واضح علامات ایسی تھی کہ جس کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ قدیم نسخہ ہے. اور اس سے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا لکھایا ہوا توریت کا وہ نسخہ جب ملایا گیا تو بہو ایسے ہی تھا. اس پر قوم میں اکثر لوگ اس فتنے کی طرف چل پڑے کہ ہمارا حافظہ ایسا نہیں، ہم پر اتنی چیزیں یاد نہیں. حضرت عزیر کو یہ چیز یاد ہے. پتا چلا کہ یہ صرف اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ یہ معاذ اللہ علیہ باللہ خدا کے بیٹے. تو بنی اسرائیل، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی کی طرف مبعوث ہوئے. کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل عبداللہ، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس طرح ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل جو سیدہ حاجرہ سے پیدا ہوئے، اور ایک سیدہ اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سارہ سے پیدا ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سارہ کے گھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود حضرت ابراہیم سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ تم حاجرہ کو یہاں سے لے جاؤ. اور اللہ رب العالمین کی حکمت بھی یہی تھی کہ کعبۃ اللہ کو آباد کرنا تھا اور اس صحرا کو اللہ رب العالمین نے گلے گلزار کرنا تھا. تو حضرت ابراہیم کے لیے یہ موقع فراہم کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین یا اس کے گرد و نواح کی جس زمین میں آپ تشریف فرما تھے، وہاں سے آپ اپنی اہلیہ سیدہ حاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف آئے، جہاں پر نہ کعبے کا وجود تھا، نہ انسان کا وجود تھا، نہ رائی کے برابر کسی سبزی اور پانی کا وجود تھا. اور وہاں پر آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور حضرت اسماعیل جو اس وقت 6 ماہ کے بچے تھے ان کو چھوڑا. اور وہیں سے پھر آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں. اس میں بنیادی فرق یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا. اور ایک ہزاروں سال کے بعد خاتم النبیین جناب رسول اللہ ہی مبعوث ہوئے ہیں. لیکن اس طرف کی جو کڑی تھی دوسرے بھائی سے، حضرت اسحاق سے، تو وہاں تو فوراً سلسلہ انبیاء کا شروع ہو گیا تھا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر انہی کے اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر انہی کے اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر انہی کے اولاد میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر انہی کے اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سلسلہ وہاں سے چلتا رہا. اور عرب کی اس پٹی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جو دو بھائی ہیں اسحاق اور اسماعیل، تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو شروع ہی سے اولاد انبیاء کی شروع ہو گئی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ موقوف رہا. اور ہزاروں سال کے بعد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے اور خاتم النبیین قرار پائے. ایک تو یہ سلسلہ تھا. بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ جو چڑ تھی عرب کے ساتھ، وہ ایک بنیادی طور پر ان کا ایک تعصب بھی تھا کہ انبیاء ہمیشہ ہماری قوموں کے اندر آئے ہیں، ہماری برادریوں میں آئے ہیں. یہ اس طرف انبیاء کا آنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم یہ اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے طرف ہی انبیاء کو مبعوث کیا ہے. تو یہ ان کی اپنی طرف سے خام خیالیاں تھیں. لیکن قرآن نے ایک بڑا پیارا جملہ
غالباً سورہ جمعہ کے اندر ذکر کیا ہے اور اس میں ولی کی نشانی بھی جس طرح کا سید غوث اعظم کا یوم بھی ہے، اور ابھی درس کے فوراً بعد 11ویں شریف کا اہتمام بھی، اس میں بھی آپ تشریف رکھیے گا کہ جب یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لاڈلے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو قرآن نے ان کو ذکر کیا کہ محبوب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر جو پیارا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بڑا بے چین ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بڑا بے چین ہوتا ہے، ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے مل جائے، کوئی بہانہ بن جائے، کوئی راستہ بن جائے، کوئی ہموار بن جائے۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ نے کہنے لگے جی بالکل ہے۔ تو فرما اللہ سے ملانے والی چیز تو صرف ایک موت ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں کو حضور علیہ السلام کے قلب منیر پر ایک بہت خوبصورت سا فارمولہ اتارا گیا کہ محبوبیہ جو اپنی یہ جمع خرچیاں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں۔ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو اور صداقت کی طرف آتے ہو تو تم موت کا دعویٰ کرو، موت کی دعا کرو، تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا تم تو جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب کہتے ہو اور اس سے ملنے کے لیے، محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے تو صرف ایک ذریعہ جو ہے وہ موت کا ہے، تو لہذا تم موت کی دعا کرو، اور تم موت سے کبھی کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے اور دنیا سے محبت ہے، اور جسے دنیا سے محبت ہو اور موت سے نفرت ہو جائے وہ اللہ کا پیارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بعد تشریف لائے ہیں، اور ان کو بھی اپنے وقت کا غوث قرار دیا گیا، اور بہت جس سید غوث اعظم قدس سر العزیز کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس طرح وہ بھی جامع الکرامات اور بہت متبحر اور اعلیٰ درجے کے اور اکمل درجے کے اولیاء کے صف کے اندر سر فہرست آتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جن سے عرب کے اندر پورا ایک سلسلہ شاذلیہ چلتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ موت، یہ بہت پیاری ایک فارمولہ ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو اس پر علماء نے بہت بحث کی ہے اور بڑی کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سنتوں والے لباس پہنتا ہے، سنت کی تبلیغ کرتا ہے، اپنے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نافذ کرتا ہے، دین متین کو، سنت سے مراد پوری شریعت جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نافذ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے ولایت مل جائے یہ ضروری نہیں۔ یہ طریق ہے، آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک چیز ہوتی ہے کسبی جو آپ اپنی محنت اور اپنی مشقت سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے وہبی کہ جو اللہ رب العالمین وہ عطا اپنے فضل سے فرماتا ہے، اس میں کسب کی کوئی چیز نہیں۔ تو ولایت جو ہے جو سراسر اللہ رب العالمین کا قرب ہے، اور قرب کے بعد اس کے دیدار اور پھر قلب کو اس کی یاد کے ساتھ لگا دینا، یہ جو فکر ہے اس کا راستہ نماز ہی سے آتا ہے۔ ولایت کا راستہ جو ہے، مثال کے طور پر آپ زمین میں کنواں کھودتے ہیں پانی کے لیے، تو پانی اللہ کی دین ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے گڑھا کھودنا پڑتا ہے، خود ہاتھ سے کسب کرنا پڑتا ہے۔ کسب کیا آپ نے 10 فٹ نیچے، 50 فٹ نیچے، 100 فٹ نیچے، 200 250 فٹ نیچے، یہ آپ کسب کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پانی 100 فٹ پر ہو یا 200 فٹ پر ہو یا نکل جائے، ایسا نہیں۔ تو یہ جو آپ اپنے عمل سے، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں بہت نیچے اتر کر، یہ جو آپ کسب کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، یہ کھودنا آپ کا کسب ہے، اور پانی کا مل جانا یہ اللہ کی محض عطا ہے۔ اسی طرح ولایت جو ہے یہ محض اللہ کی عطا ہے، نماز روزہ شریعت کی اتباع اس طرف جانے کا راستہ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو اس راستے پر چل گیا تو اسے وہ چیز مل جائے گی، نہیں، لیکن جس سے وہ چیز ملی ہے وہ اسی راستے سے گزرا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ضروری نہیں جو اس راستے سے چلا ہے بہت بڑا نمازی ہے اور شریعت کا پابند ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے دل میں وہ نور پیدا ہو جائے، لیکن ہاں جن کے دل میں نور پیدا ہوا ہے وہ شریعت کی اتباع ہی سے ہوا۔ تو لہذا ولایت کی طرف لے جانے والا راستہ یہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے منزل مل جائے، لیکن جسے منزل ملی وہ اسی راستے سے آیا تھا۔ تو منزل کا مل جانا یہ محض وہب الہی ہے اور عطا الہی ہے۔ تو یہ جو خدمت میں آپ کی عرض کر رہا تھا، تو اس لیے ولیوں کی تعریف بھی بہت مختلف کی گئی کہ ولی کون ہوتا ہے؟ شریعت کے اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آیا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے،
یہ نہیں کہ وہ اپنے 10-12 مریدوں کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہو تو اللہ کر رہے ہو تو پھر وہ اللہ کہنے سے آپ کو اللہ یاد آئے، نہ، اس کے قرب میں جا کر آپ کو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ تو آپ کے دل میں جو نور اتر گیا ہے یہ تو علامت ہے، لیکن اس کے اندر کیا ایسی خاصیت ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو حضرت شیخ شاذلی اور تمام علماء نے یہ ذکر کیا کہ وہ موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ ولی کی اول اور آخر یہی تعریف ہے، سمجھ لیجئے جو ابھی بحث چل رہی، اول اور آخر تعریف۔ لمبے لمبے مخمسوں کو اگر سمیٹا جائے تو الفاظ مختلف ہے، قرائن مختلف ہے، انداز مختلف ہے، مغز اس کا ہے کہ کیونکہ ولی، امام راضی لکھتے ہیں اس میں 3 حرف آتے ہیں، واو، لام اور یا، ولی، اور ولی کا اصل معنی قرب کے ہے، یا آپ کے قریب میں جو آپ کے دوست بیٹھے ہیں یہ آپ کے ولی، آپ ان کے ولی، جو آپ چیز آپ کے قریب، یہ مائک میرے قریب یہ میرا ولی، میں اس کے قریب میں اس کا ولی، ولی کا اصل معنی قریب کے ہے۔ یہ الگ پھر الگ اس کے معنی بنتے ہیں کہ پھر اس کا ولایت کا معنی محبت کے بھی ہوتا ہے، ولایت کا معنی قریب کے بھی ہوتا ہے، ولایت کا معنی دوست کے بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے کہ چاہے ولی کا معنی آپ دوست کے لیں، ولایت کا معنی چاہے آپ دوستی کے لیں، چاہے ولایت کا معنی آپ محبت کے لیں، چاہے ولایت کا معنی آپ سنگت کے لیں، ان تمام میں ایک چیز سب میں مشترک ہوتی ہے، وہ قرب ہے۔ بغیر قرب کے محبت نہیں آتی، بغیر قرب کے دوستی نہیں ہوتی، بغیر قرب کے آشنائی نہیں ہوتی، بغیر قرب کے معرفت نہیں ہوتی۔ تو اصل ولایت کا معنی ہے قرب، جو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جانا۔ اب یہ شخص تو آپ کے قریب ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو اس سے قرب کا کیا معنی ہے؟ تو اس سے قرب کا معنی مکانیت کے اعتبار سے نہیں ہے اور زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے لیے قرب کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر اس کے علاوہ کسی کی یاد باقی نہ رہے، دل کے اندر سب سے زیادہ اسی کی یاد پیوستہ ہو جائے۔ اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول مبارک میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کتنا خوبصورت نفسیاتی حل غوث اعظم نے فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہوتا ہے۔ اب جملہ ذرا سنیے غوث اعظم کا، فرماتے تھے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی اس کا دل اللہ کی یادوں کے قریب ہو جائے اور اس کے دل میں بس یاد الہی ہوئی ہو، اس کی قبول اور رد، اس کی نشست اور برخاست، اس کی سختی اور نرمی، اس کی خشکی اور تری، اس کے نشیب و فراز، ہر جگہ پر محض اللہ ہی کی رضا مقدم رہے۔ وہ اس چیز کو قبول کرے تو اس کی شہوت، لذت اور چاشنی کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کسی چیز کو چھوڑے تو ہر چیز کے اوپر اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے گرد و نواح کے تقاضے کے لوگوں کے معاملات اور ان کی نظر کے اعتبار نہ کرے، بلکہ وہ اعتبار اللہ ہی کی یاد کو کرے۔ تو سب سے پہلے جہاں پر اللہ ہی کی یاد قبول کرنے میں، اللہ ہی کی یاد اس کو رد کرنے میں جہاں پر ہوگی، تو یہ ہے دل کا قریب ہونا اللہ رب العالمین کے۔ لیکن یہاں پر حضرت غوث اعظم کا ایک بڑا مبارک قول میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ واقعی میں غوث اعظم کا قول بھی قولوں کا غوث اعظم ہے۔ ایسی ولایت کی تعریف میں نے اپنی زندگی میں کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھی جو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں میں نے بھی عرض کیا کہ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہیں نہیں تو ہم یہ کیسے نہیں، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، سب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے پیدا کرنی ہے۔ ہم بالکل مبتدی طالب علم ہیں، ہم جب تک اس بات کو سوچیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہوا ہے، یہ میرے اندر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر بیان کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر وہ چیز عملی طور پر ہمارے اندر آ نہیں سکتی تو یہ محض فضائل کو پھر ذکر کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ہماری زندگی سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو اس کو محض آپ نصیحت اور تقریر ہی نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کو سمجھیں کہ ایسے آپ کوششیں کریں گے تو یہ نور آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسا مرتبہ اور مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان کے مرتبے کا مقابلہ میں کروں، یہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ لیکن اولیاء کاملین کے فرامین، ان کی نصیحتیں اور ان کے اقوال ہوتے اس لیے ہیں کہ تم ہم جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایسے تو ہو سکتے ہو جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے پیار کیا جاتا ہے، اور تم ایسے ہو جاؤ کہ رب تمہیں صرف پیار تو کرے، تم اللہ والے تو بن جاؤ۔
تو یہ نیت کے اخلاص کی بات ہے. اس میں دیکھیں غوث اعظم کتنی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سے قریب ہو تو کچھ اور چیز قریب نہیں ہونی چاہیے. اور بندے کی ولایت دو زاویے سے سمجھی جاتی ہے، اور اس کی نفاق، اس کی بدکاری بھی دو طریقے سے پکڑی جاتی ہے. ایک اللہ کے ساتھ جب ہوتا ہے تب، اور ایک جب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تب. اور غوث اعظم رضی اللہ، یہ نہیں کہ ہم صرف پردہ لگا کر چلا کشی کرتے رہیں اور لوگوں کے سامنے بھیڑیے بن جائے، لوگوں کے سامنے بھیڑیے بن جائے. معاملات کریں تو حسد پر تقریریں کریں اور ان سے بڑا کوئی حاسد نہیں، بغض پر تقریریں کریں لیکن ان سے بڑا کوئی بغضی نہیں. تو ایسا نہیں. شریعت کہتی ہے کہ صرف اللہ ہی کو چیز نہیں دکھانا ہے، جب خلق سے رابطہ ہو تو وہاں پر بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. یعنی کس طرح غوث اعظم نے کان پکڑ کر سارے مسائل کو درست کیے ہیں. اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ کن مال حق بلا خلق و مال خلق بلا نفس. یہ بنیادی تعریف غوث اعظم نے کی ہے جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. فرمایا جب تو اللہ کے ساتھ ہو تو خلق نہ ہو، اور بندوں کے ساتھ ہو تو نفس نہ ہو. فرمایا کن مال حق بلا خلق. جب اللہ کی طرف جائے تو خلق نہ ہو، صرف اللہ ہی کا خیال اور اسی کے رضا کا خیال موجود ہو. کتنے پیارے انداز میں دیکھیں ذکر کیا ہے کہ کن مال حق. جب تم عبادت کرو رب کی، اللہ کے لیے کوئی کام کرو، تو کسی انسان کی ناراضگی، اس کی رضا تمہارے لیے ملحوظ نہ ہو. کہ جب رب کے ہو جاؤ تو پھر رب ہی کے ہو جاؤ، خلق کا گزر نہ ہو. اور جب رب کی خلق کے ساتھ معاملہ کرو، اور رب نے جو تمہیں امانتیں دی ہیں، جو تم اس کی امین ہو اس کے خلق کے لیے، تو جب رب کے ساتھ ہو جاؤ تو خلق کا گزر نہ ہو، اور جب خلق کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر نفس کا گزر نہ ہو. یہ ہے ولایت کی بنیادی تعریف جو سیدنا غوث اعظم نے ذکر فرمائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے سامنے بادشاہ جا رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، کچھ بھی، اور ان کو خبر نہیں ہوتی. اور لیکن جب بندے کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اپنے منہ کا لوالا بھی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. یعنی جب رب کے ساتھ ہوئے تو رب ہی کے ہو گئے، اور جب بندے کے ساتھ ہوئے تو اپنے نفس کو ہٹا کر اسی کے ہو گئے. یعنی نفس تو یہ کہتا ہے نا کہ جناب جو ہے اپنی ہی بھلائی زیادہ دیکھی جائے، اپنا ہی معاملہ سمیٹا جائے، شکار کر کے اپنا ہی گروہ اور اپنا لشکر بڑا کیا جائے. تو یہ کیسے ولایت ہو سکتی ہے ریاض صاحب کہ بندہ جو ہے ولایت کے مدعی ہو جائے اور رب کے معاملات میں دھاڑے مارے اور تمام معاملات کرے، اور خلق کے معاملات میں اپنی گروہ بندی لگائے؟ تو یہ ولایت نہیں ہے. ولایت دونوں طریقوں سے پرکھی جاتی ہے. یعنی جب رب کے ساتھ ہو جاؤ تو خلق کا گزرنا ہو، اور بندوں کے ساتھ ہو جاؤ تو نفس کا گزرنا ہو. ایثار ہو، ایثار. وہ آپ کے حق پر قبضہ کر رہا ہے، پھر بھی بندہ بیک کر جائے کہ نہ، ایثار کر دیا، چھوڑ دیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. یعنی آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور غور کریں. ہم اپنے روزمرہ کے مسائل میں، کم نماز میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوس کا خیال ہوتا ہے. نیکی کرتے تو مائک پر اعلان کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. پھر ہمارے وہاں بسا اوقات جس طرح کے بھی ختم قرآن ہوگا تو ہماری اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ 500 دفعہ سورہ بقرہ انہوں نے پڑھی، 1000 دفعہ انہوں نے پڑھی. تو ہماری حبیب مسجد میں پورا ایک چکر لگتا ہے آدھے گھنٹے تک. وہ سب لکھا جاتا ہے. دیکھیں یہ حوصلہ افزائی تک تو ٹھیک ہے، لیکن کب تک ہم یہ لارے لپے میں رہیں گے؟ ہم نے اپنا مزاج بھی تو بلند کرنا ہے نا. ناراض نہ ہونا، میں عقیدت کے اعتبار سے مزاج بلند کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت تو ٹھیک ہے بندے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، لیکن آپ جب علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ جب پیران نظام کے دامن سے وابستہ ہے، آپ قرآن و سنت پڑھتے ہیں، تو اب اخلاص کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک گریڈ ہم اپنا آگے بڑھائیں، آگے آئیں. بس یہ کہہ دیا جائے کہ جو پڑھا گیا ہے لکھوا دیا جائے، حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک نے پڑھی تھی 29 دفعہ سورہ بقرہ اور ہم نے لکھ دی 28، تو وہ ناراض ہو گئے، جی آپ نے ایک کم کر دی. تو کہا جی ہم نے کم کر دی، رب کے دربار سے تو کم نہیں ہوئی، رب کے دربار سے تو کم نہیں ہوئی. تو ہم نے بھی پھر اپنا معیار بڑھانا ہے کہ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں خلق کا گزر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، وہ کام پھر اللہ ہی کے لیے ہو. اور جب اللہ کا کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جائے اور نیک بندہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، یا دنیاوی معاملہ ہمارا کسی انسان کے ساتھ چل پڑے، تو پھر جو حقوق اپنے بچوں کو دیتے ہو دوسروں کو بھی دو. جیسا پیار اپنے مرید کو سمجھتے ہو تو غیر مرید کو بھی سمجھو، اگر وہ سنی ہے تو ٹھیک ہے. جیسا اپنے تنظیم کو لاڈلا بناتے ہو تو جو تمہاری تنظیم میں نہیں ہے پھر بھی سنی ہے تو اس کو بھی لاڈلا بناؤ. یہ ہے ولایت کی نشانی جس کو غوث اعظم نے ذکر فرمایا کہ کن مال حق بلا خلق و مال خلق بلا نفس.
اب اس پیمانے میں آپ خود کر لیجئے کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو اس بات کو سننے کے لیے گوارا نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ مل کر اپنے مرشد اعظم کا ذکر کرتے ہیں، غوث اعظم، کیونکہ وہی یہ گتھیاں سلجھا سکتے ہیں کہ اب بھی ہم دعویٰ نیکی کا کرنے کے باوجود کئی قسم کی مکاری نیتوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ پیارا جملہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو ایک تو ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کے ساتھ ہوگا تو دنیا کی اسے کوئی غرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور دنیا کے ساتھ ہوگا تو اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی، یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ مال مریدوں کا لے کر جیب میں رکھتا رہے اور مرید جہاں جھگڑا ہو تو مرید کو لے جا کے نپٹا دے کہ جناب یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ تم کرو، ٹھیک ہے، سختی کے معاملات میں ان کو دھکیل دے۔ نہیں، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اس میں بندے کا نفع، وہ کہتا ہے جی یہ فیلڈ بہت مشکل ہے، تو تمہیں کس نے کہا تھا پیر بنو؟ جب یہ فیلڈ مشکل ہے تو جب یہ ایکسرسائز تم نے کی نہیں ہے تو پھر اس میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ باز کے گھونسلے میں کوا اچھا نہیں لگتا، باز کے گھونسلے میں کوا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کوے کی طبیعت میں مکاری ہوتی ہے اور باز کی طبیعت میں فیاضی ہوتی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ آج جو نظام خانقاہوں کا بگڑ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، یعنی وہ گھونسلہ جو تھا وہ باز نے بنایا تھا اور بڑے اونچائی پر بنایا تھا، باز تو چلا گیا قبر کے اندر، اس کے جانشین کوے تھے، اب کوا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ صرف باز کے گھونسلے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ جناب یہ تو باز کا گھونسلہ ہے، لیکن اندر بیٹھا ہوا مکار کیا ہے؟ کوا بیٹھا ہوا ہے، جو آستانے کو بیچ رہا ہے، جو قبر کی تجارت کر رہا ہے، جو تعویذوں کو بیچ رہا ہے، جو امت کو لڑوا رہا ہے، اور ایجنٹ چھوڑے ہوئے شکار کر کے لاؤ، کس کے مرید ہو؟ فلاں کے، میرے طالب ہو جاؤ، میں طالب ہوں پھر ہو جاؤ میرے، میں طالب ہوں پھر ہو جاؤ میرے، کوئی ایمان کی شرائط میں سے ساری چیزیں ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ سب ایمان کی شرائط میں سے، تو یہ وہ چیز ہے جو غوث اعظم اس کو کلیئر کرتے ہیں اور اس بات کو واضح کر کے ذکر فرماتے ہیں کہ ولایت صرف اللہ سے جو تعلق ہے اسی سے نہیں پہچانی جائے گی، اگر اللہ سے تعلق ہوا ہے تو جو وہاں سے لیا ہے اور جو خلق میں بہے گا اس کے اندر ہی فراقی ہونی چاہیے۔ تو یہ تمیز ہے جو بندے کو عقیدت کے اندر اعتدال کی طرف لے کر آتی ہے، اور اسی کے ساتھ غوث اعظم نے ذکر فرمایا کہ ولی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ موت کو خاطر میں نہیں لاتا، یعنی یوں سمجھیے خاطر میں نہ لانے سے مراد کہ جس طرح ہم دنیا کو خاطر میں لاتے محبت میں، تو وہ موت سے محبت کرتا ہے اور دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ موت کو خاطر میں نہ لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر وہ محاذ جہاں پر دین کی ضرورت ہوتی ہے اور معاملات ہوتی ہے اور اس کے لیے اس کا ہر دن اس کے لیے آخری دن ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے بعض بزرگوں کے اقوال میں پڑھا کہ وہ بس اپنے فجر کی جب نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتے تھے بس یہ آج ہماری آخری نماز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں یہ دو چیزیں پیدا ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی۔ اور آج دیکھیے، آج ایسے نیک لوگ موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، استغفر اللہ، آج وہ اولیاء کاملین موجود ہیں، آج بعض خاص آستانوں پر ایسے نیک لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن اکثری اور عمومی طور پر جو ہم نے لبادہ اور یہ تمام معاملات ہو رکھے ہیں، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ تقریر فکری میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ دوسرے لوگ جو خودکش کے لیے تیار ہوئے ہیں نا تو ان کو لڈو بھی کھلایا تو فکری تقریر بھی کی گئی ہے، ہمارے وہاں فکری تقریر کا جنازہ نکالا گیا ہے، فکری تقریر کا جنازہ نکالا گیا ہے، قربانی اور اثار کی فکر اصل مغز کی تو بات ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ ناراض ہو جائیں گے اور آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سوچیں گے، یہ جو تقریر ہم کر رہے ہیں اس کے سب سے پہلے مخاطب ہم ہیں کہ ہمارا رب سے رابطہ کیسا ہے اور بندوں سے رابطہ ہمارا کیسا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت دنیا سے محبت کرے گی اور موت سے نفرت کرے گی تو اس وقت بالتدریج زوال کی طرف آئے گی، اور جہاں پر اس نے موت سے محبت کی دنیا سے نفرت کی تو بالتدریج وہ اوپر چلتی چلی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اس پر کامل دلیل ہے، سیدنا غوث اعظم کی دلیل اس پر کامل دلیل ہے، دیگر اور اولیاء کاملین کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کو خاطر میں نہیں لایا، دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ کی رضا ملاقات کو سب کچھ سمجھا، اس لیے وہ کٹھن رہا، جہاں پر آنے سے ان کو منع کیا جاتا تھا وہی ان کے لیے دل ربانے والی سب سے بہترین جگہ ہوا کرتی تھی۔ خواجہ صاحب جو تشریف لائے ہیں اب آپ دیکھیے اجمیر، تو وہاں پر کوئی مولوی صاحب جا بھی نہیں سکتا تھا کہ جناب سارے کافر مل کر ذبح کر دیں گے وہاں پر، لیکن جہاں پر موت کا ڈر تھا
وہی جگہ ولیوں کی سب سے محبت کی آمدگاہ ہوتی ہے، وہ وہیں پر پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں جا کر مناظرے کیے شیعوں سے۔ یہ آپ نے کسی کو پتا ہے کہ غوث اعظم مناظرے بھی کرتے تھے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا، بس 11ویں شریف کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ فکر نہیں آئے گی بندہ نظریاتی مسلمان نہیں بنے گا۔ غوث اعظم نے صرف کشتیاں نہیں تیرائی، یہ کشتیاں تیرانا، یہ معاملہ کرنا، یہ تو غوث اعظم کی نالین مبارک کی گرد ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نظریات دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج پہ پشت پناہی کے لیے جو اپنے مریدوں کو لا کر کھڑا کیا ہے، تو مریدوں کو غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو کہا میرے مریدوں نکلو جہاد پر آؤ۔ آج کوئی پیر کہہ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا پھر غوث پاک کا نام کیسا ہے؟ کیونکہ جس وقت اسلام کی جس اعتبار سے ضرورت تھی اٹھایا گیا اور ان کی پذیرائی کی گئی، اور جہاں پر بھی بد اعتقادی اور جہاں پر بھی بد عملی، یہاں تک کہ جہاں پر غیر شرعی سیاسی پالیسیاں اگر بنو عباس کی طرف سے کی گئی تو غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو چینل پر آ کر بات کرنا ملاؤں کا طریقہ، ہم تو پیر، ہم تو گونگے شیطان، ہم تھوڑی کسی کو کچھ کہتے۔ نہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارک ایسی کہ سب سے پہلے آپ نے کسی نے ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا، اس تحریک کی سب سے پہلی کمانڈ مسجد قادریہ سے اور منبر پر شیخ عبد القادر جیلانی نے خود شروع فرمائی ہے۔ چاہے بغداد کے اندر ایک شیعہ گورنر لگا دیا گیا تھا، کیا کرا گیا تھا؟ شیعہ گورنر لگا دیا گیا تھا، چاہے وہ بات ہو یا بنو عباس کی طرف سے۔ دیکھیں بہت سی خامیاں مجھ میں بھی آپ میں بھی ہیں، لیکن ہم نے حق کو تو واضح کرنا ہے تاکہ مجھے بھی شرم آئے اور آپ کو بھی شرم آئے اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حق بات کی طرف چل پڑے۔ اس وقت ہم کسی پہ تنقید، آپ مجھ پر تنقید، میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا، ہم اصل سبق ہو جا رہے ہیں تاکہ میں بھی کچھ اپنی نظروں میں شرمندہ ہوں جہاں پر میں غلط ہوں، اور جہاں پر آپ غلط ہیں وہاں شرمندگی کا اقرار کریں۔ تو بندہ جب اپنی خطا کو خطا سمجھتا ہے پھر اس کے سامنے حق کو قبول کرنے کے راستے واضح ہوتے ہیں۔ بغداد میں جب ٹیکس لگایا گیا تو جمعے کی نماز میں آپ کی مریدین نے آپ کو شاعری اطلاع دی، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ممبر سے بنو عباس کی طرف سے یہ اعلان فرمایا کہ جناب اعلان کیا اس حکومت کو اور ارشاد فرمایا کہ یہ ٹیکس جو جبری لگایا گیا، یہ گنڈا ٹیکس جو لگایا گیا، آج کوئی کہہ سکتا ہے ممبر کے اوپر؟ آج ممبر پہ کہا جاتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یار حبیبیہ مسجد میں کوئی گھس نہیں جائے گا۔ میں نے کہا یہ حبیبیہ کی مسجد کا ممبر کیا صرف فضائل بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ ممبر کے صرف کیا یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ علماء کے ساتھ یہ باتیں زیب دیتی ہے؟ اگر یہ ہے تو میں شاید پھر بہت آگے تک پڑھ چکا ہوں، میں نے جو پڑھا ہے تو ایسا اسلام میں نے پھر غوث اعظم کے وہاں نہیں دیکھا، بڑے اصول سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں ایسا اسلام میں نے خواجہ صاحب کے پاس نہیں دیکھا۔ وہاں تو یہ تھا کہ حالات کم ہو یا زیادہ، اگر مسئلے کی حساسیت بنیادی ہے تو پھر چھوٹے اور کم کو نہ دیکھو، آگے جا کر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالو۔ یہ طریقہ ہم نے کربلا میں دیکھا، یہ طریقہ ہم نے اجمیر میں دیکھا، یہ طریقہ ہم نے بغداد میں دیکھا، اور یہی طریقہ شیخ سرہندی کے ہم نے سرہند شریف کے اندر دیکھا ہے۔ یہ تاریخیں ہمیں وہاں پر نظر آئی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس میں ضرورت کیا ہے؟ میں ایک بنیادی بات یہاں پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، دیکھیے اسلام کو ترقی دینے والی، میں نفسیاتی طور پر ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا نشانہ کسی بزرگ پر نہیں ہے، نہ کسی غیر بزرگ پر ہے۔ اس وقت ہم جو 40-50 آدمی بیٹھے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شمار خرابیاں ممبر اور کرسی پر بیٹھ کر مجھ میں بھی موجود ہے، اور بے شمار خرابیاں علماء کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن کب تک ہم یہ باتیں دل میں چھپا کر رکھیں گے؟ کبھی تو کوئی ایسا ماحول ہو کہ آپ اپنے آپ کو بھلائیں، میں اپنے آپ کو بھلاؤں، آپ اپنے منصب کو بھلائیں، میں اپنے منصب کو بھلاؤں، اور مل کر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو دیکھیں، تاکہ جب ہم غلطیوں کو دیکھیں گے میرے بھائی تو تب تو ملت کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے پر بیجا تنقید سے باز آئیں گے کہ اگر تو دوسرے پر انگلی اٹھاتا تو تجھ میں تو اس سے بڑی غلطی موجود ہے۔ تو لہذا آج جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خدیجہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں تو اس میں ان کی فکر کو دیکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں کانفرنس ہوتی فکر رضا، یعنی امام احمد رضا کی فکر کیا تھی، وہ کس فکر کی ترجمانی کر رہے تھے۔ کام تو انہوں نے بڑے بڑے کیے، لیکن ان کے پاس کیا فکر تھی، ان کا منشور کیا تھا، وہ کس لیے پیدا کیے گئے تھے۔ تو وہ فکر کو پکڑنا اصل زندگی ہے، اس فکر کو پکڑنا اصل مطلب ہے۔ اس منشور کو جس نے سمجھ لیا، سمجھ لیجئے کہ اس نے انسانیت کو سمجھ لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جس طرح کہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سیاسی تحریکوں کی بھی باغ ڈور سنبھالی، آپ نے مذہبی تحریکوں کی بھی باغ ڈور سنبھالی، اور ہر محاذ پر آگے بڑھے
اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا. میں ایک بہت بنیادی فکری اور یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو کہوں کہ 10-15 سال کے مطالعے کو ایک طرف رکھ کے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھاگم دوڑی اور کوششوں کرنے کے بعد یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسلام کی ترقی کن چیزوں پر ہوتی ہے، قوم اسلامی تعلیمات آگے تک کیسے بڑھتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پر جو حساس علماء ہیں اور جو فکری علماء جو امت کے درد کو سمجھتے ہیں کہ کہاں سسٹم میں خرابی ہو رہی ہے، کہ اکثریت ہے لیکن پھر بھی زوال کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 3 قوتیں ہوتی ہیں جو نظام اسلام کو چلاتی ہیں. غور سے سن لیجیے آپ. اب اس ایک ایک قوت کی پوری ایک تفصیل ہے. یہ میں نظریاتی گفتگو، فکری گفتگو اور ایک وہ گفتگو جو اصل پڑھے لکھے لوگوں کا شعبہ ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اسلام کی تمام تر ترقی، نصرت، برکتیں یہ 3 چیزوں پر چلتی ہیں. 3 قوتیں اسلام کو آگے بڑھاتی ہیں. ایک قوت علمیہ ہے، ایک قوت دفاعیہ ہے اور ایک قوت روحانیہ ہے. یہ ہمارے حساس علماء جو نباز علماء تھے انہوں نے اس چیز کو محسوس کر کے اس کو جمع کیا. قوت علمیہ، قوت دفاعیہ اور قوت روحانیہ. قوت علمیہ تو وہ ہے جو علماء ہے جو ممبر پر بیٹھ کر آپ کو دین بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے اندر علم کا شعور پیدا کرتے ہیں. اس سے تو ریاست کے اندر لوگوں کو علم بڑھتا ہے. ریاست کے باہر جو دشمن آپ کا کھڑا ہے تو ریاست میں جاہلیت اور جہالت کے مقابلے کے لیے اور لوگوں میں علم کے شعور کو بڑھانے کے لیے قوت علمیہ کام کرتی ہے. لیکن اس ریاست کے دائرے کے باہر کچھ قوتیں ایسی کھڑی ہیں جو آپ کو چیر کے رکھ دیں گی اور آپ کے نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی. تو آپ اس کے لیے قوت دفاعیہ کو آگے کرتے ہیں جو آپ کی فوج ہے، عسکری طاقت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ قوم کی محبت، رب کی محبت جو علماء بیان کر رہے ہیں اس کی اہمیت، اور جو ایک سپاہی رات کے اندھیرے میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گولی کی نوک سامنے ہے اس کے لیکن وہ تنہا سرحد پر پہرا دے رہا ہے، وہ قوت دفاعیہ کی عظمت کو بتانے کے لیے ایک خاص شعبہ ہے جو اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. وہ ہے قوت روحانیہ، وہ مشائخ اور اولیاء کا شعبہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں قوت علمیہ میں اگر خرابی ہو گئی تو قوت دفاعیہ اس کا کام کر لیتی ہے اور اس کا نعم البدل بن کر آگے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفنس کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے آگے آ جاتی. قوت دفاعیہ میں اگر کمزوری ہوئی تو قوت علمیہ لوگوں کی شوق کو بڑھا کر آگے لے آتی ہے. لیکن جب دونوں خراب ہو جائیں، قوت علمیہ بھی خراب ہو جائے اور علماء درباری کتے بن جائیں اور علماء سو ہو جائیں اور وہ درباری گویا کہ ملا بن جائیں اور ان کے پیچھے بھاگتے رہیں، اور جو قوت دفاعیہ ہے وہ بھی مال کی ہوس میں بڑھ جائے، تو اس میں ایک ہی چیز ہے جو دونوں سسٹم کو درست کرتی ہے، وہ قوت روحانیہ، وہ حضرات اولیاء کی جماعت ہوتی ہے جو علماء کی بھی اصلاح کرتی ہے اور دفاعیہ کی بھی اصلاح کرتی ہے. لیکن وہ وقت انتہائی بھیانک ہوتا ہے کہ جب قوت روحانیہ کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے. اس میں اگر گڑبڑ پیدا ہو گئی تو نہ قوت علمیہ اس کو درست کر سکتی ہے نہ قوت دفاعیہ درست کر سکتی ہے. آج ہماری زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. یہ میں نے پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے. آج جو قوت علمیہ ہماری خراب ہے، ممبر جو ہمارے ٹیڑے میڑے استعمال ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عوام کو کیا سمجھانا چاہیے. ہر بندہ کمیٹی کے ڈر سے، تو کوئی سیٹ کے ڈر سے، تو کوئی اپنے جذبات میں جس قسم سے لگے پڑے ہیں. کرنٹ ایشو پر نظر ہی نہیں ہے کہ دنیا پر کیا چل رہی ہے، مسلمانوں پر حالات کیا ہے، اس سے ایشو ہی نہیں. اور کہتے ہیں ہمارا غرض کیا ہے، ہمارے پاس کروڑوں روپے آ گئے، ہمیں اس سے غرض کیا ہے، ہماری گاڑی چل رہی اس سے غرض کیا، ہم اپنے گھر میں امن والے اس سے غرض کیا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی غرض کو دیکھتا ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد کی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے پر بھی درد کوئی زخم لگے تو پورا جسم اس کے احساس کو محسوس کرتا ہے. تو اگر افغانستان میں ایک مسلمان کو زخم پہنچ رہا ہو، کشمیر میں ایک مسلمان کو زخم پہنچ رہا ہو، ہندوستان میں ایک مسلمان کو زخم پہنچ رہا ہو، تو دوراجی کا مسلمان چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ اگر اسے چین کی نیند آ رہی ہے تو اپنے سسٹم پر توجہ کرے کہ ایمان اندر نہیں بلاک ہو چکا ہے، آگے کوئی روحانی قرض ہو چکی ہے، فیضان نہیں اتر رہا. اور اگر رات دن بندہ امت کے پریشان رہے تو اسلام نام ہی ہے جل کر اپنے آپ کو فنا کر دینے کا. اور جب بندہ کسی غیر کے لیے جلتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کن
مال خلق بلا نفس، کہ جب بندوں کے ساتھ ہو جائے تو تیرے نفس کا گزرنا ہو۔ آپ اپنے بچے کو کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو کسی غریب یتیم بچہ مسلمان جو ہے اس کا درد کے لیے آپ کا کلیجہ گویا کہ منہ کو آتا ہے۔ اپنے بچے کو عید کے دن اچھا ستھرا کپڑا پہنا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے جذبات بھڑک پڑتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا غیر اور ہمارا مسلمان بھائی جس بچے کو یہ شرف نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ عرش الہی سے ولایت کا نور اتر رہا ہے۔ یہ ہے اصل ولایت کا نور، کہ جب بندہ رب کے ساتھ ہو جائے تو اس میں خلق کا گزرنا ہو، اور خلق کے ساتھ ہو جائے تو پھر نفس کا گزرنا ہو۔ میں اپنی گفتگو کو اس جملوں پر ختم کرتا ہوں۔ غوث اعظم کا اور سیدہ خدیجہ کی بھی زندگی اسی کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کے مشن کے لیے قربان کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ان کا یوم بھی چل رہا ہے، فتح مکہ بھی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے صرف عنوان ذکر کیا ہے۔ اب آپ دل کی کتاب کھولیے، دل میں ایک کتاب ہوگی آپ کے صحابہ کا باب کھولیے تو یہی باتیں وہاں ساری نظر آئیں گی۔ اولیاء کا باب کھولیے تو یہی نظر آئے گی۔ اصل اصول یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب یہ نکھرے ہوئے مختلف جماعت، صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، اولیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں وہ فکر کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بھی غوث اعظم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ 40 سال کی عمر شریف میں سرکار سے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متمول خاتون تھی، بڑی عفیفہ، بڑی پارسا، بڑی صادقہ تھی۔ سید عالم کے دامن مبارک سے وابستہ ہونے سے پہلے قریش کا وہ بدکاری اور بدعملی کا معاشرہ بھی آپ کو طاہرہ و طیبہ کہہ کر یاد کرتا تھا۔ تو میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نفاست طبع اور عفافیت روح جو آپ کی تھی، اس کے اندر پارسائی اور عفت اتنی تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ یہ سیدہ کا مقام تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے حضور سے نکاح سے پہلے 2 اشخاص سے پہلے ہو چکا تھا، اور ان سے کچھ اولادیں بھی پیدا تھی، جس میں سے ایک نام آتا ہے پہلے شوہر کے بیٹے کا ہند، اور اسے یہ شرف ملا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور صحابی بنے۔ جنگ جمل کے اندر وہ حضرت علی کے ساتھ شامل تھے، اور حضرت امام حسن نے ان سے روایت بھی لی ہے، اور امام حسن جب روایت کرتے تھے تو کہتے میں اپنے ماموں سے روایت کر رہا ہوں۔ حضرت ہند جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سیدہ کے جو سب سے پہلا نکاح ہوا وہ نباش نامی شخص سے ہوا، پھر ان کا اس شخص کا انتقال ہوا، پھر آپ نے دوبارہ نکاح فرمایا، اس شخص کا نام عتیق تھا، اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہوئی۔ اور آپ کی اصل شخصیت جو تھی، جو اللہ رب العالمین نے آپ میں کمالات کے جواہر رکھے تھے، وہ دامن مصطفیٰ اور حرم مصطفیٰ میں آنے کے بعد اور حضور کے حریم ناز میں آنے کے بعد آپ کی چمک لوگوں کو پتہ چلی کہ سیدہ کو اللہ رب العالمین نے باطنی طور پر کیسی کرامت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ حضور کے حریم ناز میں آتی ہو، یہ کیا کم کرامت ہے حضور جن کے لیے روتے ہو۔ اور حضور اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہو کہ جتنا میرے دل کو ٹھنڈک میری خدیجہ نے پہنچایا، ایسا مجھے شرف کسی سے بھی نہ ملا۔ امام الانبیاء جس کے لیے یہ جملے کہیں، میں کہتا ہوں کہ جناب اس جملوں کے سامنے بڑے بڑے جملے چھوٹے نظر آتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ بصرہ اور شام، یہ تجارت کی بڑی منڈیوں کے اندر سیدہ کے قافلوں کے نام پر بڑے بڑے مال کی ادھار دے دی جاتی تھی، یعنی بہت بڑی تاجرہ تھی، خود سفر نہیں فرماتی تھی، لیکن غلام اور ملازمین جو تھے وہ سفر کرتے تھے، لیکن خاص علامت ہوتی تھی کہ جناب یہ طاہرہ کا قافلہ ہے، تو پھر آنکھ بند کر کے ان سے سودے کیے جاتے تھے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت میں باقاعدہ جناب ابو طالب کے اوپر کفالت کا بوجھ زیادہ ہوا اور ان کے پاس مال کم ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ جو مال تھا تو ابو طالب بڑے خوددار شخص تھے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ درہم لیا تھا کچھ کام کے لیے، لیکن پھر وہ کام میں نقصان ہو گیا ان کو، تو پھر ان کے پاس کچھ جمع تھا وہ سارا بیچ باچ کر انہیں برداشت نہ ہوا، اور وہ 1000 یا جتنا درہم تھا وہ اپنے بھائی کو لوٹا دیا۔ تو لوٹانے کے بعد آپ کو کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ جمع پونجی کچھ نہیں، اب تجارت کس پر کریں؟ تو ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ابو طالب نے اس بات کو ذکر کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اب وہ محمدی وہ خاص باب جو تجارت کے اصول تجار کو پیش کرتا ہے، تو جناب ابو طالب کے کہنے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار علم میں اترے، اور پھر آپ نے قوم کو طہارت، صداقت، امانت کا درس مکے کے بازار میں مرحمت فرمایا۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو دیکھ کر سیدہ بڑی متاثر تھی، اور سیدہ حضور کے خاندان کی تھی. ہاں، سیدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ یہ حضور کی خاندان کی تھی، اور علماء نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے چوتھا نسب آپ کا جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے ملتا ہے. سیدنا قصا سے جا کر یا قصی دونوں انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب پاک مل جاتا ہے. آپ کے والد گرامی کا نام خلیب ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور 9 یا 10 پشت کے اندر آپ آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نسب کے اندر ملتی ہیں. یعنی سیدہ نجیب الطرفین ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی اسی نسب پاک سے جڑتے ہیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آ رہا ہے. تو خاندانی تعلق بھی سیدہ کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں اور پھر خود پیغام جناب ابو طالب کو پیش کیا کہ میں آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور پھر اس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اونٹ مہر کے طور پر خود پیش کیے ہیں. بعض علماء نے یہ لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر 10 کلمہ شریف یا 10 درود شریف 10 ثنا کے کلمے تھے، لیکن تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ مہر طے ہوا ہے، اور مہر کبھی کسی شریعت میں منع نہیں رہا، طے ہوا ہے. اور مہر جو تھا وہ 200 کے قریب اونٹ طے ہوئے ہیں، اور وہ میرے آقا حضور امیر طیبہ اسد اللہ و رسول اما رسول اللہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 200 اونٹ بطور مہر عطا فرمائے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا. سید عالم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے جو نکاح کیا ہے، ورنہ ہر نوجوان شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ہم عمر یا عمر سے کم لڑکی سے شادی کروں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبوی منشور کو لے کر آئے ہیں تو اس کی چمک اور اس کی جھلک سیدہ میں نظر آئی ہے، اس لیے عمر کا اعتبار نہ کیا گیا اور سرکار نے پہلے ہی کہنے پر اس خواہش کو قبول فرما لیا. اس لیے کہ رب کی جانب سے ہوا تھا کہ محبوب تیری کرامتیں جو لوگوں میں ظاہر ہوگی اس کا پہلا نمائندہ جو بنے گا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات بنے گی. اور دنیا نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کرامت اور عظمت کو جس نے اس افق کے سامنے اور اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلے نمودار کیا وہ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. سب سے پہلا حضور کی عظمت کا خطبہ پڑھنے والی سیدہ ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ بیوی چاہے شوہر کی جتنی بھی بوتی ہو جائے لیکن کچھ نہ کچھ کھٹک اس کے دل کے اندر رہتی ہے، لیکن سیدہ نے ہر چیز کو وار دیا. اور جب اتنا بڑا انقلاب کہ تنہا ایک طرف شوہر ہے اور سارا مکہ ایک طرف ہے، اور سارے مکے کو چھوڑ کر شوہر کو یہ مشورہ نہیں دیتی لوگ کیا کریں گے، میرے بھی رشتے دار آپ کے بھی رشتے دار، لیکن سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہیں وہ سیدہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال سے پہلی زندگی بھی بڑی معصوم زندگی اور پاکیزہ زندگی تھی، اور وہ نبوی زندگی تھی جو سیدہ نے خود دیکھ لیا تھا کہ یہ عام شخص نہیں ہے. عام شخص خاص کے پاؤں بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پارسا بن جائے تو خلوت میں بیوی کے سامنے کہیں نہ کہیں وہ ڈگمگا جاتا ہے، لیکن ان کی عصمت اور پاکیزگی کا عالم تو یہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے کہ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے. یعنی پہلے سے آپ اس بات کی مطمئنہ تھی. اور جب سرکار لوٹ کر آئے تو سیدہ نے سب سے پہلا خطبہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خطبہ بخاری کے اندر موجود ہے، جب سرکار پر وحی کا روب تھا تو فرمایا کلا، حضور فکر نہ فرمائے. اور سیدہ اس وقت میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار حرا میں اوپر کھانا لے کر جاتی تھی، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کام کون دیکھے گا کیا کرے گا، اور بس اس نمائندے کا انتظار کر رہی تھی کہ جو رب کی جانب سے آنے والا ہے. اور جب سرکار نے آ کر یہ اعلان فرمایا تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ لقد خشیت والا نفسی، مجھ پر اس کا روب بہت ہے، تو فرمایا تسلی دینے والی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اتنی تسلی میری زندگی میں کسی نے نہیں دی جتنی تسلی مجھے میری خدیجہ نے عطا فرمائی ہے. اور سرکار کے بارے میں کتابیں موجود ہے کہ سرکار پر رقت طاری ہو جاتی تھی رو رو کر کہ میری وہ خاص رفیقہ نہ رہی کہ جس کے پاس بیٹھ کر میں اپنی دل کی ہر بات کر دیا کرتا تھا. اس سیدہ عائشہ کو سرکار نے بار بار کہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حریم مصطفیٰ کے اندر اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا مقام کتنا اعلیٰ تھا. سیدہ خود کہتی ہیں کہ جب سرکار آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر جو پسینہ تھا سیدہ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے صاف کر کر کہتی ہے نہ حضور نہ گھبرائیں،
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کس نے سکھا دی ہے سیدہ خدیجہ کو جملے ہے؟ یہ وہ جواہر اور وہ کمالات پہلے سے موجود تھے، اور سرکار کے ساتھ جو زندگی آپ کی رہی ہے اس کے اندر وہ خود بخود سرکار کی خاموش تبلیغ اور سکوتی تبلیغ سے وہ انقلاب کی طرف آئی. فرمایا حضور آپ کو رب کیسے ضائع کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داروں کے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھنے والے ہیں. ایسے شخص کو رب کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وتحمل کلا، اور آپ جو ہے وہ جو معدوم اور قلیل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ ان کو سہارا دینے والے ہیں. اور حضور آپ کے بارے میں کہا وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی النوائب الحق، اور آپ کے سامنے اگر کوئی حق والا بندہ ہو اور جو حق پر ہو اور سارے لوگ اس کے خلاف ہو تو آپ خلاف والوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اس حق والے کے لیے تنہا اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ انقلابی خطبہ، اس پر مستقل تقریریں ہو سکتی ہیں. یہ حضور کی پوری زندگی، معصوم زندگی کو ان 4-5 الفاظ میں بیان کر دیا آپ نے. حضور کی 23 سالہ پوری زندگی کو. اور جو سیدہ نے یہ کہا نا، سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے خلق کیا ہے، جو سیدہ خلق بیان کر رہی ہیں سرکار کے اخلاق، تو سیدہ عائشہ نے کہا وہ قرآن ہے. کیا کہا؟ قرآن ہے. تو سیدہ خدیجہ کو رتبہ علم میں بڑا ہے، تو فرمایا اگر وہ قرآن ہے تو میں پھر اس کے عنوان بھی بتا دیتی ہوں. اس کا عنوان یہ ہے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، حق کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کی شخصیت مبارکہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ آپ معدوم اور غریب قسم پرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ان کی معاونت کرنے والے ہیں. اور اخلاق کے اصل گوشے یہی ہوتے ہیں، اور قرآن اخلاقی طور پر اسی چیز کو بیان کرتا ہے. تو لہذا قرآن کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھیں، اور مصطفیٰ کے اخلاق کے عنوان کو دیکھنا ہے تو سیدہ کے خطبے کے ان عنوانات کو دیکھ لیا جائے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے وقت میں حضور کا ساتھ دیا کہ جب سن 7 ہجری، معاف کیجیے گا 7 نبوی، اعلان نبوت کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 سال ہو گئے تو اس وقت کافروں نے مکمل طور پر ایک معاہدہ طے کر لیا تھا، اور بڑے بڑے قریش اور رئیس مکہ سے اس بات کو لکھوا لیا تھا کہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کھانا پینا معاملات ہر منع کر دیے جائیں گے. ابو لہب باہر نکلا اور اس نے تاجروں سے کہنا شروع کیا کہ اگر تم باہر منڈیوں سے مال لے کر آتے ہو تو ہمیں کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا مثال کے طور پر 2 روپے کا دیں گے. تو کہا خود تم نے کتنے کا خریدا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے 8 آنے کا خریدا ہے، زیادہ فائدہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ کے صحابہ یا ان کے پاس جاؤ گے 10 روپے کا بیچنا اس کو. یعنی ایک طرف سے یہاں سے راستہ روکا گیا، دوسری طرف سے سلام دعا روکی گئی، تیسری طرف سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مشکیزہ پانی کا نہیں لے جا سکتا تھا. اور وہ 3 سال جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم گساری کے گزارے ہیں دار ارقم کے اندر، وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا. سیدہ اس وقت بھی سرکار کے ساتھ اس گھر کے اندر موجود تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے موجود تھی. اور اس میں حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بچے رو رو کے نڈھال ہو جاتے تھے، اور باہر لوگوں کو رونے کی آواز آتی تھی، اور صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک سے، اس لیے کہ کھانا کوئی نہیں لا سکتا تھا، نہ باہر ان کی کوئی مدد کر سکتا. کسی دکان پر اگر کھانے لینے جائے تو دکان والا دکان بند کر دے، ان سے بات نہ کرے. مکمل طور پر 3 سال کا یہ عرصہ گزرا، لیکن سیدہ نے اس حال کے اندر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل ساتھ مرحمت فرمایا. اور 3 سال کے بعد وہ کیفیت جو تھی وہ زائل ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے کچھ سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ دار ارقم کے اندر ہی آپ بہت ضعیف ہو گئی تھی، اس لیے کہ بھوک اور نکاحت اور بیماری بہت زیادہ طاری ہو گئی تھی. تو اس وقت سے آپ کی صحت مبارکہ اور جسم مبارکہ پر گویا کہ بہت لاغر پن آ گیا تھا. تو 10واں سال جیسی، یعنی جب دار ارقم سے حضور نکلے ہیں 7 ہجری، 7 8 9 10، یہ جو 3 سال وہاں پر رہے ہیں، اور ہجرت سے یوں سمجھ لیجئے کہ 2 سال پہلے، یعنی 12 سال 6 مہینے کے قریب حضور، یا 13 سال کے قریب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر رہے. تو جب 10 سال ہو گئے حضور کے اعلان نبوت کو، تو اس میں بعض علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی، 10 تاریخ تھی، اور نبوی اعلان بھی 10 جو 10واں سال تھا وہ تھا. اور بعض علماء نے شوال بھی لکھا ہے، لیکن اکثر علماء نے سیدہ کے ذکر کو 10ویں روزے کو قرار دیا ہے. اور فرمایا اس وقت سیدہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی روح کو دائی حق کے حوالے کیا، اور ہمیشہ کے لیے امت مرحومہ کے لیے اور اس عظیم امت کے لیے اپنی تاریخ، اپنی سیرت کو چھوڑتے ہوئے وہ مقدس قبرستان
جنت المعلا میں حجون کے مقام پر آج بھی آپ جلوگر ہیں۔ ان کی مثال پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم رہا، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت سیدہ سے کرتے تھے، اور سیدہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک تو عام الحزن، تمام لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا، یہ ذہنی کوفت اور پریشانی، پھر اس میں سیدہ کا انتقال کر جانا، یہ پریشانی، پھر آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال کر جانا، یہ پریشانی۔ تو یہ گویا کہ یہ ایسے ایام تھے کہ پہاڑ پہ پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ اور اپنے رب کے کرم سے سب کچھ کر کے دکھایا، اور ایک ہی جملہ امت سے کہا کہ تم نے موسیٰ کے واقعات تو پڑھے ہیں کہ ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، تم نے نوح کے واقعات تو پڑھے ہیں، تم نے لوط علیہ السلام کے واقعات تو پڑھے ہیں، تم نے صالح علیہ السلام کے واقعات تو پڑھے ہیں، لیکن میرے واقعات بھی سن لو کہ کسی نبی کو اس کی امت نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنی میری امت نے مجھے میری راہ میں تنگ کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ مبارکہ سے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی سرکار کا من پسندیدہ تحفہ پیش کرتا تو سرکار علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میری ختیجہ اپنی اس پیاری سہیلی سے بڑی محبت کرتی تھی، آؤ علی یہ اس کے گھر میں بطور تحفہ پیش دے۔ اور سرکار علیہ السلام اکثر جانوروں کو ذبح جب فرماتے تو اس میں ایک وافر حصہ جو ہوتا تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کا ہوا کرتا تھا۔ اور بدر کا واقعہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا ورنہ میں پیش کرتا کہ جس میں آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زہرا۔ سیدہ خدیجہ کی کیا کیا آپ تعریفیں سنیں گی، جو سیدہ زہرا کی ماں ہو، جن کے بطن پاک سے سیدہ زہرا جیسی بیٹی پیدا ہوئی ہو، تو اس ماں کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی، اور سیدہ زینب جیسی صابرہ پیدا ہوئی ہو، اور سرکار کی لاڈلی بیٹی تھی نا۔ علماء نے لکھا، امام ملا علی قاری نے لکھا کہ زینب فرمائیے دو مختلف اسم کا ایک مجموعہ ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں، فرمایا زین کہتے ہیں خوبصورت کو اور چہیتی کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو، فرمایا باپ کی چہیتی، تو زینب ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے، زینب ملا علی قاری نے ذکر کیا ہے۔ تو جب سرکار کے گھر جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو سرکار نے یہی نام رکھا زینب کہ یہ اپنے باپ کی سب سے چہیتی ہے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ تینوں بیٹی، چار بیٹیاں سیدہ تو سرکار علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئیں، اور سرکار نے خود فرمایا تھا کہ میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تو ہوگی، اور ٹھیک حضور کے وصال مبارکہ کے 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، لیکن سب سے پہلے جہاں سیدہ رقیہ کا انتقال ہو رہا ہے سید عثمان غنی کی نکاح میں تھی، پھر سیدہ ام کلثوم کو نکاح میں دیا گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا سن 8 ہجری یا 9 ہجری کے قریب وہ سیدہ زینب تھی، اور جن کے وصال کے وقت حضور بہت روئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شبیہ اپنی والدہ کی طرح تھی وہ اپنی والدہ ماجدہ کی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام سیدہ زہرا سے محبت کرتے کرتے تھے، لیکن اپنی اس بیٹی سے بھی حضور کو بہت لاڑ اور پیار تھا کہ سرکار فرمایا کرتے کہ زینب کو دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آ جاتی ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ یہ حضور کی وہ عملی زندگی ہے جو میرے گھر کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے پیغام پیدا کر رہی ہے۔ میں نے حضرت جابر کا بھی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ معصوم ہے، لیکن حضور نے اپنی سیرت سے ہر وہ کام کر کے دکھایا کہ ہمارے زندگی کے تمام گوشے اور ہماری خاندانی تمام رابطے اور رشتے اور ہمارے گھر کے اندر تمام تعلقات، اس کو اگر حضور جو محبت ہے اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت کا رنگ دیا ہے تاکہ محبت ہم اپنے بچوں سے کریں اور حضور کی وہ سنت قرار پائے۔ سیدہ زینب کا انتقال 9 ہجری کا ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک ان کو بطور کفن دیا، اور سرکار علیہ السلام کے نے غسل کا حکم دیا کہ غسل دے دیا جائے، بیری کے پتے لائے جائے، اور پھر اپنا جبہ حضور نے عنایت فرمایا کہ میری بیٹی کو یہ دیا جائے۔ اور جب قبر شہید میں آپ کو اتارا جا رہا ہے تو سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک بالکل تر تھی، اور سرکار کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، یہ بیٹی میری محبت میں بہت ستائی گئی ہے، یہ بیٹی میری محبت میں بہت ستائی گئی ہے۔ اور یقیناً میں آپ سے کہوں گا کہ جائیے گھر کے اندر اور سیدہ زینب کے واقعات کو پڑھیے خلوت کے اندر، اور دیکھیے کہ بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں اور ماں باپ کو وہ کس طرح وہ قرار پہنچاتی ہیں، اور ماں باپ کی آنکھوں کی وہ کس طرح ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے ذکر فرمایا کہ جس کے گھر ایک بھی بیٹی ہو اور وہ اس کو عفت و پارسائی اور دین کی تعلیم کو وہ دے دے تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ عرض کی حضور اگر کسی کی 2 ہو تو فرمایا وہ بھی، اور راوی کہتا ہے اگر حضور سے تیسری کہا جاتا تو حضور یہی ارشاد فرماتے، لہذا اپنی بیٹیوں سے محبت کریں،
اپنی بچیوں سے محبت کریں، اپنی اولادوں سے محبت کریں، اور محبت کرتے وقت میری ماں سیدہ خدیجہ کو بھی یاد رکھیں، اور ہماری بچیوں کی عزت قربان ہو جائے سیدہ زہرا کی سیرت پر اور ان کے نالین پر، اور سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس پاکیزہ چادر کے اوپر، کہ ان کو بھی یاد رکھیں، اور دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی وہ پارسائی اور ان کی مقام عفیفیت کی جھلک اللہ ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے۔ اور میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ، آئے ہائے میرے آقا بہت خوش ہو رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے وقت آپ کو کچھ زیادہ لیا، لیکن یہ وہ ذکر کر گئے ہم کہ یہ سرکار کو خوش کرنے والا ذکر ہے۔ سرکار نے تو اپنے داماد حارث کو معاف کر دیا تھا، کافر تھا وہ، پکڑ لیا بدر کے اندر، کہا جاؤ اس کو، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں ہے گھر سے منگاؤ، غلام بھیجا گیا مکے کے اندر، سیدہ زینب بدر کا واقعہ ہے، انہوں نے کاغذ کے اندر لپیٹ کے کوئی چیز دی، کہا میرے والد کو دے دینا، بدر کے میدان میں پہنچے، وہ لفافہ کھولا گیا، سرکار نے جب لفافہ کھولا تو زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک عقیق کا ہار تھا اور وہ سیدہ خدیجہ پہنا کرتی تھی، اور وہ ہار جو تھا وہ سیدہ خدیجہ نے انتقال کے وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کو دے دیا تھا۔ سرکار نے جب وہ ہار دیکھا فرمایا حارث تیری قسمت بہت اچھی ہے، تیری قسمت بہت اچھی ہے۔ صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ میرے غلاموں سنو، میں نے شرط تو یہ رکھی تھی کہ بدر کے اندر وہی بچے گا جو فدیہ دے گا یا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، لیکن کیا اب انصاف دیکھیں سرکار، کیا تم مجھے کچھ اختیار دیتے ہو اس بات کا کہ میں اس ہار کو دیکھ کر اس مقام پر ہوں کہ میں حارث کو چھوڑ دوں؟ صحابہ نے کہا حضور ہم بھی آپ کے، ہماری گردنیں بھی آپ کے حوالے۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جو ہار جس کا ہے نا یہ بڑا عظیم ہار ہے، لہذا حارث کو کہا کہ جا تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا میری بیٹی کو میرے مدینے ضرور پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو ہم سے راضی فرمائے۔ اور اس واقعے کا ذکر ہم نے کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں جو سختیاں پیدا ہو رہی ہیں اولاد کے لیے، یہ کیونکہ معاشرہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں ہیں، اور ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی کچھ کھینچے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کھینچے جاتے ہیں۔ واللہ میں نے جو غوث اعظم کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، نہ کسی کی ذات کو مخاطب کرنا تھا، اور جو یہ باتیں کی نہ کسی کی ذات کو مخاطب کرنا تھا، اس گھٹن والے ماحول کے اندر پناہ لینے کے لیے اس بات کو ذکر کرنا تھا۔ اب مجھے بتائیے آپ کے دل کو کتنی تسلی پہنچی ہوگی؟ بھول گئے نا اپنے کاروبار کی پریشانیاں، بھول گئے نا بازار کے ٹینشن کو، یہ تو وقتی چیز ہے، یہ کیا ہے بولیے؟ وقتی، یہ تو صحرائے ہیں، آپ چلے جائیں گے آپ کے بچے آئیں گے، یہ تو وقتی چیز ہے، کام آنے والی چیز وہ ہے جو آپ نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا پڑھنا قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کی 11ویں شریف بھی ہوگی، ختم قادریہ شریف بھی ہوگا، آپ حضرات ضرور تشریف فرما ہو۔ میں لخت آباد میں پروگرام میں جاؤں گا، ورنہ میں بھی ضرور اس میں شریک ہوتا، اور 11ویں شریف کی یہ جو سلسلہ ہے اس کو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی جاری رکھیں، ختم قادریہ شریف کا جو سلسلہ ہے اس کو اپنے گھروں میں بھی جاری رکھیں، اور ساتھ میں حضور سید غوث اعظم کی سیرت مبارکہ سے بھی واقفیت رکھیں، تاکہ ان کی طرف سے جہاں دوسرا انعام آپ کو مل رہا ہے تو فکری انعام بھی آپ کو ملے۔ اللہ رب العالمین اس پیغام قرآن کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین اس پیغام قرآن کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین اس پیغام قرآن کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین اس پیغام قرآن کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ